ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کی جو کہ آپ کے بھی بہت قریب ہیں, میرے بھی بہت قریب ہیں. سردی آ رہی ہے. سردیاں قریب ہے. سردی قریب بھی ہے. اچھا, سردی سے قریب بھی اور دل کے بھی قریب ہے. زیادہ تر لوگوں کو نا سردی زیادہ پسند ہوتی ہے. اور I'm a summer person. سردی میں کیا کرتے ہیں؟ گرم کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں, گرم کھانے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے جواب دیا کریں. ہاں, اسمارٹ, بالکل ایکوریٹ ہے آپ, اسمارٹ. سردیوں میں لوگ گرم کپڑوں کی طرف جاتے ہیں, گرم جیکٹس کی طرف جاتے ہیں, پھر اور گرم جو ملبوسات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں قوت خرید کا مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کو کہا تھا کہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو انفلیشن کم نہیں ہوئی, وہ گروسریز میں جاتا ہے, وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو قوت خرید کے لیے مسئلہ, قوت خرید کا اس کو مسئلہ رہتا ہے. تو پاکستان میں لوگ کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ ویسے تو جو ہے آپ تو شاپس بھی جاتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں جو میرے جیسے لوگ ہیں جو جن کی یا تو مالز نہیں جا سکتے, ایگزیکٹلی جن کی قوت خرید تھوڑی سی کم ہے تو وہ جاتے ہیں لنڈا بازار, ہمارے قریب بھی موجود ہے. وہاں سے جا کے وہ جیکٹس بھی لیتے ہیں, شوز بھی لیتے ہیں اور ساری سویٹرز بھی لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی مناسب داموں میں مل جاتی ہے. اور کبھی کبھار تو آپ کو وہ بھی بہت مہنگے 2-3 ہزار کی جو چیز ہے وہ ایسے برانڈ کی مل جاتی ہے کہ واپس آ کے آپ سرچ کرتے ہیں, اسکین کرتے ہیں تو وہ 24-25 ہزار کی یا پھر 50 ہزار کی بھی ہوتی ہے. سو لنڈا بازار کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج ہے, اس کو دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں. موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی بدترین مہنگائی کے ہاتھوں پریشان فیصل آباد کی عوام نے بھی سردی سے بچاؤ کے پہناوے خریدنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا ہے, جہاں سویٹر, جرسیاں, جیکٹس, ٹراؤزرز, پینٹ شرٹس, کمبل کی ورائٹی, امپورٹڈ شوز اور دیگر سامان عام بازار کے مقابلے میں انتہائی رعایتی قیمتوں میں دستیاب ہے. خریداری کے لیے آنے والوں کا کہنا ہے کہ سردی سے بچاؤ کے پہناوے لنڈا بازار میں سستے مل جاتے ہیں. ہر چیز سستے ریٹ پہ ملتی ہے, جو بازار میں 4-5 ہزار کی ملتی ہے ادھر 1500 کی مل جاتی ہے. لنڈے کے کاروبار سے منسلک دکانداروں نے بتایا کہ لنڈے کی انتہائی معیاری اور دیدہ زیب ورائٹی قیمتوں کے اعتبار سے غریب اور متوسط طبقے کے لیے نہایت مفید ہے. ریٹ بھی بہت مناسب ہوگا, بازار میں یہی 2000-2500 کا ملے گا, ادھر 250-300 کا 400 کا مل جائے گا. اور جرسی جیکٹ ہمارے پاس بہت اچھی ہوتی ہیں, برانڈ کی ہوتی ہیں. لنڈا بازاروں کی اہمیت اس حوالے سے بھی خاص ہے کہ یہاں ہر طبقے کے افراد کی پہنچ, پسند اور بساط کے مطابق ہر موسم کی ورائٹی دستیاب ہے. سستا لنڈا بازار غریب آدمی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں, جہاں متوسط اور غریب طبقہ خریداری کر کے نہ صرف اپنا بھرم رکھتا ہے بلکہ سردی سے بچاؤ کا سامان بھی کرتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نسیم شاہ, ABN نیوز, فیصل آباد. چلیں جی, فیصل آباد سے ہم نے آپ کو یہ پیکج دکھایا ہے سردی سے متعلق, جہاں پہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, اور وہ لنڈا بازار اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کچھ خرید نہیں سکتے. اور یہ جی منی مانچسٹر کی بات ہو رہی ہے, فیصل آباد کی بات ہو رہی ہے جو ٹیکسٹائل کا ہب ہے. اور ہم نے یہ خبر بھی مجھے یاد ہے کی تھی کہ بہت سی انڈسٹریز جو ہیں اس وقت یا فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. فیصل آباد میں بھی ٹیکسٹائل کا کام بھی ٹھپ ہوتا ہوا خدا نخواستہ نظر آ رہا ہے. تو سوچیں کہ جہاں پہ ٹیکسٹائل کے ہب کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی اس طرح کے بازار میں تھرفٹ سٹورز پہ وہ نہیں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ کچھ نہیں خرید سکتے, تو پھر دیگر شہروں کی کیا حالت ہوگی؟ یہاں پہ تو بہت سستا ہونا چاہیے اصل میں. اور پھر آپ نے یہ لنڈا بازار میں اور بھی چیزیں دیکھی ہوں گی جس میں گھریلو چیزیں بھی ہیں, گھریلو آپ کو سامان بھی مل سکتے ہیں. اب فیصل آباد کا ذکر تو کر لیا, میں آپ کو سندھ لیے چلوں گا جہاں پہ پہلے سندھ سے پہلے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سردیوں میں جس طرح آپ کو گرم کپڑے چاہیے, گرم کھانے بھی بہت چاہیے ساری ہوتے ہیں, ایسی سوغات ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں. ڈرائی فروٹ چلتا ہے, پھر فش آپ کو مارکیٹ میں ڈھونڈتے نہیں ملتی ہے, لیکن سردیوں میں فش بھی آ جاتی ہے, مونگ پھلی آ جاتی ہے, دودھ جلیبی آ جاتی ہے. اسی اسنا میں جو پرانے بزرگ تھے وہ گڑ کھایا کرتے تھے. ہاں, گڑ ان کے پاس ہوتا تھا, وہ سردیوں میں اپنی ویسٹ کوٹ سے گڑ نکالتے تھے, وہ کھاتے تھے. اور گڑ کے حوالے سے بھی ایک پیکج ہے جو کہ سندھ میں اس کی کاشت ہو رہی ہے, وہ ذرا دیکھتے ہیں. چانی کے داخلی اور خارجی راستوں پر اٹھتی میٹھی میٹھی خوشبو اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ میروا گڑ چانی کے زمینداروں اور کسانوں کی جانب سے دیسی اور روایتی طریقوں سے گنے کا رس نکال کر اس سے گڑ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے. مختلف ذائقوں میں تیار ہونے والا گڑ لذت کے شوقین افراد کے لیے کسی گوہرے نایاب سے کم نہیں ہوتا, اس لیے سندھ کے دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے پسند کے مطابق گڑ تیار کروا کر لے کر جاتے ہیں. بظاہر تو گڑ بنانے کا عمل ایک عام سا کام محسوس ہوتا ہے, مگر اس کام کو ایک ماہر کاریگر ہی انجام دے سکتا ہے. یہ کڑھائی ہے, اس کے اندر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ڈالنے کے بعد میں بھنڈی کا پانی لگا کے اسے نکھار کرتے ہیں, نکھار کر کے پھر اس کے اندر ڈالتے ہیں, گرم گرم گڑ آ جاتا ہے, تو پھر اس کو ہلا کے پھر اس کی روٹیاں لگا کے پھر ٹیبل پہ
بطور تحفہ گڑ باہر بھی جاتا ہے، ادھر ملک والے بھی لے کے جاتے ہیں. 4-5 قسم کا گڑ بنتا ہے، اس میں گاجر والا ہوتا ہے، بادام والا ہوتا ہے، گولڈن ہوتا ہے، براؤن ہوتا ہے. کسانوں کے مطابق گڑ کی فیکٹری بیلنا لگانے میں لاگت کم اور منافع زیادہ ہونے کے باعث وہ گنے کو فروخت نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کاروبار سے اپنے اور اپنے بچوں کی روزی کماتے ہیں. چلیں جی، روزی بھی کماتے ہیں بہت سے لوگ گڑ بنا کے اس کو بیچ کے. آپ کا کون سا فیوریٹ ہے یہ تمام اقسام میری سب فیوریٹ؟ نٹس والا میرا فیوریٹ نٹس والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سارے یہاں پہ ہوتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ کھاتے بھی اور کہتے ہیں پروگرام کے بعد کھاتے ہیں. واہ واہ سندھ کے گڑ کی کیا بات ہے. ہاں وہ ہم لوگ منگوا لیتے ہیں سندھ والا. اور ویسے جو نٹس والا ہوتا ہے وہ بہت گڑ بھی آنا چاہیے تاکہ ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں عوام کو کہ کیسا گڑ ہے سندھ کا، جو مختلف اقسام ہیں ان میں سے سب سے اچھا کون سے ہم ریویو کریں اور پھر لوگ وہی کھائیں. ہم کیا کرنے لگے ویسے ابھی؟ گڑ تو کھائیں گے. وقت ہوا چاہے گا ایک بریک کا. We'll be right back after a very short break.